آداب سامعین، کتب رسا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس کتاب کا تعارف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ایک سفر نامہ ہے جو سفر شناس کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ سفر نامہ زبیر نبی کا تحریر کردہ ہے، اور اس سفر نامے میں سفر نامہ حجاز مقدس، ترکی، کینیڈا اور پاکستان کی سیر کرائی گئی ہے۔ اور سفر نامہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اس خاص خطے کی جہاں سفر نامہ نگار سفر کرتا ہے وہ نہ صرف تاریخ بلکہ اس کی سماج اور تہذیب کو بھی آپ سے روشناس کرواتا ہے، اور سفر نامہ کی طویل تاریخ اردو ادب میں موجود ہے۔ یوسف کمبل پوش سے لے کر مولانا شبلی نعمانی تک، اور پھر وہاں سے یہ سفر نامہ سفر طے کرتا ہوا مستنصر حسین تارڑ اور پھر رضا علی عابدی تک پہنچتا ہے، اور رضا علی عابدی نے اردو سفر نامے کو وقار اور اعتبار بخشا ہے کہ اب یہ ایک باقاعدہ صنف کے طور پر اردو ادب میں موجود ہے۔ زبیر نبی نے بھی اپنے احساسات، تاثرات رقم کرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی سیر قارئین کو کروائی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کتاب کا تعارف ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ سفر نامہ زبیر نبی صاحب کا ہے، اور گویا 20ویں صدی کی زندگی اور 21ویں صدی کے جو مختلف سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ثقافتی عناصر ہیں وہ اس سفر نامے کی سطر سے جھلکتے ہیں۔ شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا ہے، شہروں کی اور ملکوں کی سیر کا موقع ملتا ہے۔ سفر وسیلہ ظفر۔ سفر شناس کا دیباچہ جو ابتدائی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ریاض مجید، حمید شاکر اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری، اور اس کے بیک ٹائٹل پہ عطاء الحق قاسمی اور قرون نوخیز اختر کی رائے بھی شامل ہے۔ اور یہ سفر نامہ جیسا ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 3 حوالوں سے ہے، سو اس کا یہ سہ گانا 3 رنگ اور 3 زاویے ہیں اور 3 لطافتیں ہیں، ایک دوسرے سے مزاجن مختلف، مقامیت کی مہک سے لے کر آفاقیت کے عنبر سے معمبر، مسلم تاریخ کے جھروکوں میں محفوظ دل نوازیوں اور دل خراشیوں کے جو بھی منظر محفوظ ہیں ان کی نقاب کشائی کی گئی۔ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اس سفر نامے کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ زبیر کے سفر ناموں کو پڑھنے کے بعد یہ احساس بہت شدت سے ابھرتا ہے کہ یہ سفر نامہ جلد ختم کیوں ہو گیا۔ اس کی وجہ زبیر کی وہ معاشرتی اور سفری مصروفیات ہیں جن کے سبب ان کی تحریر میں عجلت کے عناصر پیدا ہوئے۔ اصل میں یہ 3 سفر نامے ہیں جنہیں ایک کتاب میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ مدینہ منورہ کے احوال بلا شبہ ایک جداگانہ کتاب کے متقاضی ہیں، اس طرح ترکی کے مشاہدات بھی علیحدہ اور وضاحت سے قلم بازی کی اردو میں ترکی کے سفر ناموں میں ایک علیحدہ حیثیت بنتی۔ تو یہ ان کی رائے ہے۔ پھر ہمارے دوست حمید شاکر صاحب جو اس کتاب کے پبلشر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور سفر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سفر نامہ عصر حاضر میں جو ہماری تہذیبی و ثقافتی زندگی ہے اس کی گویا عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے، اور انہوں نے اس کے 3 حصوں میں یہ سفر نامہ حجاز مقدس اور
ترکی اور کینیڈا میں آج کل زبیر نبی صاحب مقیم ہیں اور یہاں فیصل آباد میں تارک آباد میں رہتے تھے، اور اب جب کبھی آتے تو ان سے بہت دیر تک ملاقات رہتی ہے۔ حمید شاکر لکھتے ہیں کہ اس سفر نامے میں مصنف نے جہاں اپنے ماضی کو نہایت عمدہ انداز میں سمیٹا ہے، وہاں اپنے سفر نامے میں بے پناہ فنی کمالات کا اظہار کیا ہے۔ منی پاکستان میں تاریخ گوئی، جغرافیہ نویسی، جزیات نگاری، منظر نگاری، بعض جگہ مکالماتی انداز، کیفیات کا بیان اور وطن سے محبت اوج کمال پر دکھائی دیتی۔ مصنف نے اس سفر نامے میں بارہا فلیش بیک کی تکنیک کو استعمال کر کے ماضی کے ان واقعات و مناظر کو بھی سفر نامے کا حصہ بنا دیا ہے جو کسی دوسرے لکھاری کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ تو یہ کتاب اور اس میں عطاء الحق قاسمی کی رائے بہت اہم ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کسی ایسی کتاب کو پڑھ سکوں جو مجھے خود پڑھنے پر مجبور نہ کرے۔ زبیر نبی صاحب کے سفر نامے نے مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ کب میں نے یہ کتاب مکمل کر لی۔ یہ صرف ایک سفر نامہ ہی نہیں، اس میں مختلف ذائقے ملیں گے، اس میں روحانیت بھی نظر آئے گی، مزاح کا طریقہ بھی ہے اور زبان و بیان کی لطافتیں بھی۔ لائل پوری ہونے کی وجہ سے مصنف کی سنجیدگی میں بھی ایک شرارت پنہاں نظر آتی ہے۔ یہ کتاب فیصل آباد کے کچھ حصوں کے حوالے سے ایک دستاویز بھی ہے اور محبتوں کا جیتا جاگتا ثبوت بھی۔ گل نوخیز اختر لکھتے ہیں کہ سفر شناس محض ایک سفر نامہ ہی نہیں، اس میں افسانہ، ناول اور پورتاج کے تمام تر ذائقے شامل ہیں۔ زبیر نبی واقعات کو اس تسلسل سے بیان کرتے ہیں کہ کہیں بھی کسی خلا کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں بیان کی قدرت بھی ہے اور الفاظ کی جادوگری بھی۔ نہایت سلجھے اور دلچسپ انداز میں لکھے اس سفر نامے میں زبیر نبی کی بدلہ سنجی، حصے ظرافت کے مظاہرے بھی جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں۔ زبیر نبی نے فیصل آباد، اپنے آبائی محلے تارک آباد کا ذکر نہایت محبت سے کیا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ میرا محلہ بھی تارک آباد تھا، لیکن وہ ملتان میں تھا۔ گویا یہ زبیر نبی صاحب کے فکر و فن کو بہت ہی عمدہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اس سفر نامے میں رنگین تصویریں بھی ہیں، جس ملک میں وہ گئے وہاں کی یادیں تصویر کے ذریعے، تحریر دونوں کے ذریعے پیش کی ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ کا مزار ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں اور بھی یہ زبیر نبی صاحب، ناظرین محترم میں یہ بتاتا چلوں کہ ممتاز قانون دان ہیں، فیصل آباد میں پریکٹس کرتے رہے اور جج بھی رہے، اور یہ گویا اس میں آپ کو اپنے شہر کی، جو فیصل آباد شہر ہے، اس کی جھلکیاں تو ملیں گی، لیکن وہ ہمیں دور دراز کے ملکوں کی سیر بھی کراتے ہیں جہاں وہ ان دنوں مقیم ہیں، کینیڈا میں کئی برسوں سے۔ تو وہاں کے جو ان کے مشاہدات ہیں، وہاں جو ان کی دوستیاں ہیں اور وہاں کی جو تہذیب و ثقافت ہے، اس سے بھی متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ خاص طور پہ کیلگری جو ایک بڑا اہم شہر ہے، اس کی داستان محبت بیان کی ہے۔ خود زبیر نبی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں لکھنے لکھانے کی طرف اپنے روزنامہ عوام کے مدیر محمد ظہیر قریشی صاحب کی تحریریں پڑھ کے گویا میرے اندر لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہ لکھتے ہیں کہ محترم ظہیر قریشی کا سفر نامہ تیری وادی وادی گھوموں شائع ہوا تو میرے اندر شدید خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں بھی ایسا کوئی سفر نامہ لکھ سکتا۔ اب ظہیر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھیوں حمید شاکر اور میاں بشیر اعجاز کے ساتھ ساتھ سید قمر بخاری نے میری اس خواہش کو تکمیلی شکل دینے کے لیے نہ صرف اخلاقی سطح پر میرا ساتھ دیا، بلکہ ہر پہلو سے
मेरी रहनुमाई का फरीज़ा भी बखूबी अदा किया। यूँ ये सफ़रनामे किताबी शक्ल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। तो ये किताब सफ़रनामा लिखना ये बहुत ही अहम काविश होती है। एक मुसन्निफ़ के ज़िंदगी भर के मुशाहदात व मुतालियात का निचोड़ होता है एक किताबी सूरत में। तो ये बिलाशुबा एक बहुत उम्दा सफ़रनामा है, दिलचस्प है। जैसा इसके इब्तदाई जो मज़ामीन हैं और इख्तितामी मज़ामीन है, उससे कुछ इक़्तिबासात पढ़ के मैंने सुनाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस पाए का सफ़रनामा है। और बैक वक्त गोया 3-in-1 का एक तरह से ये जायका मुहैया करता है। ज़ुबैर नबी बहुत जहांदीदा आदमी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे अदीब हैं। उनके सफ़रनामे का हम बदिल जान खैर मक़दम करते हैं और उन्हें हदिया तबरीक भी पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी, अभी आप इस सफ़रनामे का तारुफ़ डॉक्टर शबीर अहमद कादरी से सुन रहे थे और सफ़र शनास के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की आरा भी आपने सुनी। यकीनन ये एक अच्छा सफ़रनामा है जो हर तरह से सफ़रनामे की जो फ़नी तकनीक होती है उस पर पूरा उतरता है। सो ज़ुबैर नबी साहब को हम इसकी इशाअत पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इस तख्लीकी सफ़र को जारी रखेंगे। सामीन, आपने सफ़र शनास का तारुफ सुना, आपका बहुत डॉक्टर साहब, मैं ये बताता चलूँ कि ये सफ़रनामा तरतीब पब्लिशर के तहत हामिद शाकिर साहब ने शाये किया है, गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद। और ये सफ़रनामा 1 जनवरी 2022 को मंज़र आम पर आया और इसको गोया फैसलाबाद में जो सफ़र निगारी की रवायत है उसमें खूबसूरत और दिलकश इजाफ़ा करार दिया जा सकता है। तो ज़ुबैर नबी साहब, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने कानून दान की हैसियत से कलम के ताश को ज़रिया इजहार बनाया है और बहुत उम्दा तरीके से ये सफ़रनामा लिखा है। बहुत शुक्रिया।